دے رہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا واصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون کہ اے ایمان والو صبر کرو اور تکلیفوں کو برداشت کرو، ورابطوا اور آپس کے اندر تعلق کو جوڑے رکھو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو، تاکہ تم کامیابی کو حاصل کرو۔ دیکھیں یہ جو آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کے پورے دین کو بیان فرمایا، پورے کے پورے دین، پورا کا پورا دین اس آیت کے اندر آ گیا کہ صبر کرنا اور رابطہ بنا کر رکھنا اپنے رشتہ داروں سے، قطع تعلقی نہ کرنا اور دوسروں سے انتقام نہ لینا، پورا کا پورا دین تو سبحان اللہ اس کے اندر آ گیا۔ دیکھیں رشتہ داروں سے تعلق کو جوڑ کے رکھنا، اس کے اندر شریعت بہت زیادہ سختی کرتی ہے، بہت زیادہ سختی کرتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ رشتہ داریاں ہمیشہ تبھی کامیاب ہوں گی جب یک طرفہ ہوں۔ آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر میں رہوں، جس طریقے سے میں معاملہ کرتا ہوں دوسرا بھی میرے ساتھ کرے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر کبھی بھی آپ رشتہ داریوں کو، نہ دوستی کو، نہ محلے داری کو، نہ رشتہ داری کو قائم رکھ سکتے۔ یک طرفہ اگر آپ پر دیکھیں، اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا کہ جو تجھ سے کاٹے تو اس سے جوڑ، جو تجھ سے کاٹے تو اس سے جوڑ۔ مطلب پتہ چلا صلہ رحمی تو ہے ہی اسی کے ساتھ جو رشتہ دار تمہارا تم سے قطع تعلقی کرے، اور جو جوڑ کے رکھے اس سے کیا صلہ رحمی، وہ تو ویسے ہی جوڑ کر رکھ رہا ہے۔ ایک ساتھ رشتہ دار تمہارا ناراض ہوتا ہے یا تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے یا زیادتی کرتا ہے اور تم سے کٹ جاتا ہے، قطع تعلقی کر لیتا ہے، کلام سلام چھوڑ دیتا ہے، اب جب تم اس کے پاس جاؤ گے یہ ہے صلہ رحمی، یہ ہے صلہ رحمی، رشتہ داری کو جوڑنا۔ یہ ہے قرآن میں جس کی فضیلت آئی ہے، احادیث کے اندر جس کی فضیلت آئی ہے، وہ اس چیز کی فضیلت آئی ہے۔ ویسے تو آپس کے اندر اچھے تعلقات رکھنا یہ بھی اچھا کام ہے، لیکن جو دوست، جو رشتہ دار آپ سے ناراض ہو جائے اس کو راضی کرنا، اس نے تم سے کلام سلام چھوڑ دیا، اس کے ساتھ جا کر کلام اور سلام کرنا، حقیقتاً یہ ہے صلہ رحمی۔ تو ہم اس چیز کے اندر بہت ہی زیادہ کمزور ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں فلانے نے ایسے کر دیا، فلانے نے ایسے کر دیا، فلانے نے ایسے کر دیا، اس نے مجھے شادی میں نہیں بلایا، وہ میرے بیٹے کی شادی میں نہیں آیا، فلانا میری میت ہو گئی تھی اس کے اندر نہیں آیا، اور ایسا ہو گیا تھا، اس نے میں ادھر گیا اور مجھے کھڑا ہو کر اس نے مجھ سے سلام نہیں کیا، اس نے مجھ سے پانی کا نہیں پوچھا۔ ایسی باتوں کو لے کر پھر ہم کیا کرتے ہیں، بالکل رشتہ داری چھوڑ دیتے ہیں، بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ بالکل حرام کام ہے، یہ بالکل حرام کام ہے، اور یہ اتنا نحوس کام ہے، اتنا منحوس کام ہے کہ اس کی وجہ سے اگر پورے کے پورے مجمع کے اندر کوئی ایک بندہ مستجاب الدعوات ہو جس کی وجہ سے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول کرے، لیکن ایک بندہ اس کے اندر ایسا بھی ہو جو قطع رحمی کرتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مستجاب آدمی کی دعا کو بھی قبول نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ۔ ابو ہریرہ کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہوگا کہ ابو ہریرہ کوئی عام آدمی تھا؟ وہ مستجاب الدعوات نہیں ہوگا، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہوگا تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہوگا۔ لیکن فرمایا کہ اب ہم دعا کرنے لگے اللہ سے، لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے تو پہلے جائے وہ اس کو راضی کر کر آئے۔ تو اس مجمع میں سے ایک نوجوان اٹھا اور بھاگتا ہوا گیا، وہ واپس آیا، کہا کہ حضرت میری خالہ مجھ سے ناراض تھی، میں اس سے معافی مانگ کر آ گیا۔ فرمایا اب میں دعا کروں گا، اب میں دعا کروں گا، لیکن تمہیں میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ فرمایا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ جب اللہ کا رسول ایک دن ہمارے ساتھ، اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، اللہ کے رسول نے مجھے کہا کہ میں دعا کرنے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہارے درمیان میں کوئی ایسا بندہ موجود ہو کہ جس کا کوئی رشتہ دار ناراض ہو تو جائے وہ اس سے پہلے معافی مانگ کر آئے، کیونکہ اگر وہ ہمارے درمیان میں بیٹھا رہا تو اللہ میری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول، اب محمد الرسول اللہ کے بارے میں کیا گمان ہو کہ محمد الرسول اللہ جب ہاتھ اٹھائیں گے تو ان کی دعا رد ہو سکتی ہے، لیکن قطع تعلقی کرنے والے کی نحوست اتنی خطرناک کہ محمد الرسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارے درمیان میں کوئی ایسا بندہ موجود ہوگا جو اپنے رشتہ داروں سے ناراض رشتہ داروں سے دور ہے اور ان کو راضی نہیں کرتا، اور اپنے رشتہ داروں سے کاٹ کر رکھتا ہے، ان سے جوڑ کر نہیں رکھتا، اپنے رشتہ داروں کی مدد اور نصرت نہیں کرتا، تو ایسا بندہ جب ہمارے درمیان میں موجود ہوگا تو اللہ میری دعا کو بھی قبول نہیں کرے۔ تو آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی میرے بھائی؟ اس لیے تو نہیں ہوتی، ہاں اب ہم جس سے بھی دعا کروا لیں کہ ہمارے سب کا یہ حال ہوتا ہے، تقریباً کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی ناراض ہوتا ہے، تو ہم ہمیشہ یہ چیز چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہماری آ کر آہو بھگت کرے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم جا کر کریں۔
میرا کوئی رشتہ دار مجھ سے ناراض ہے تو میں یہ سوچوں گا کہ وہ میرے پاس آئے، میں نہیں جاؤں گا، کیوں اس نے ایسا کر لیا تھا، ایسا کر لیا تھا. تو خیر ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. ہم مسلمانوں کا آپس میں شیر و شکر بن کر رہنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسی وجہ سے کہ آپس میں ربط کو قائم رکھو، آپس میں تعلقات کو توڑو مت، جوڑ کر رکھو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تقوی کو اختیار کر کے رکھو تاکہ تم مراد کو